الحمد للہ رب العالمین۔ جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ مہربانی فرما کے میری بہن کی شفا کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جو عبادات تھیں، جو ہمت تھی، اذکار تھی، اس سے محروم نہ فرمائیں۔ یہ آپ کا ایک مہربانی ہوگی، کیونکہ میری ایک ہی بہن ہے اور وہ بھی مجھ سے یعنی عمر میں بڑی ہیں، اور والدہ کے بعد تو وہ والدہ کے مقام پر ہیں۔ تو اللہم مذہب الباس رب الناس اشفہا انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاؤک لا یغادر سقما، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ اللہ انہیں بھی شفا دے، اور مسلمان جہاں بھی مریض ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ قربانی کے جانور اگر بیل ہے یا گائے بھینس ہے تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ خالہ زاد بہنیں کٹھی بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ کہتے جی کہ سوشل میڈیا پر ایک ہفتہ مدح صحابہ کرام کے لیے منایا جائے، اچھی بات ہے، کیونکہ صحابہ کے دشمن تبرہ کرتے ہیں تو ماننے والے ان کی شان بیان کریں، بڑھائیں، لوگوں کے دل میں عزت ہو۔ میں حافظ تو نہیں ہوں، لیکن نفلی نماز میں اگر میں قرآن لے کے پڑھوں تو جائز ہے۔ دین مذہب سب ایک ہی چیز ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تھوڑی دیر کے لیے کوئی عورت اپنے نقلی ناخن لگا کے یعنی ناخن بڑے کرے اور نقلی پلکیں لگا کے اپنی پلکوں کو بڑا کرے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر بھووں میں کوئی زائد بال ہے جو عیب کا ہے اس کو نکال سکتی ہے۔ اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے میرے عزیز کہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، سب یورپ کی نئی تہذیب کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ ورنہ آپ مجھے ٹھنڈے دل سے کعبے پہ بیٹھے یہ بتائیں کہ ناخن بڑا ہو تو کیا حسن بن جاتا ہے؟ ناخن بڑے تو جانوروں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے تو نہیں ہوتے۔ تو اس میں حسن کون سا ہے کہ آدمی خود بخود انسانی ناخن کے ساتھ جانوروں والے ناخن لگائے؟ اچھا اگر کسی کی پلکیں چھوٹی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کی پلکیں گھنی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کو دیا ہے وہ اسی کے قابل ہے۔ اگر ہوٹل میں کھانا بنانے والے عیسائی یا ہندو وہ کھانا بنا سکتے ہیں، کہتا جی کہ مجھے 3 سال سے یہ بیماری ہے کہ اگر دھوپ ہو گرمی ہو میں ٹھیک رہتا ہوں، لیکن اندھیرے میں سردی میں مجھے نظرے کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ بہرحال کسی حکیم سے رجوع کریں، ورنہ ہر بیماری کے لیے سب سے مجرب عمل جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، کیونکہ فاتحہ شافیہ ہے، فاتحہ کافیہ ہے۔ تو اس کو 7 دفعہ پڑھ کے خود پانی پہ دم کر کے پی لیا کرو ہر نماز کے بعد۔ برزخی زندگی میں بھی وہی انعام ملیں گے جو اللہ چاہیں گے۔ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ میرے دوست کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اس نے بچے کے کان میں اذان نہیں دی۔ کیا جب بچہ پیدا کان میں اذان دینا سنت ہے؟ نہیں دی تو اللہ ہدایت دے۔ نسوار یا سگریٹ سے وضو ٹوٹ نہیں جاتا، لیکن بدبو والے کو حکم ہے کہ مسجد میں بھی نہ آئے، پہلے منہ صاف کرے۔ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد جو سو جاتا ہے اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے مسائل ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کی ساری رات ڈیوٹی ہے، تو نماز پڑھ کے نہیں سوئے گا تو کیا کرے گا؟
میں رابعہ میں ہوں، اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے۔ ہمارے ایک ساتھی کے ہاتھ سے جب کوئی چیز پتہ نہیں گر جاتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کہنا بدعت ہے۔ جب ایسا کوئی چیز ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انا للہ پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال آپ نے عورت کو جو معلق طلاق میں جکڑ رکھا ہے اس کو ختم کرو، کفارہ ادا کر دو قسم کا۔ وضو کے دوران جو صحیح ورد ثابت ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس کے علاوہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں اللہم بید وجہی وتبیض وجوہا وتسود وجوہ، یا اللہم نور وجوہنا، اللہم ثبت قدمی علی، یہ سب چیزیں حدیث میں نہیں، حدیث میں صرف وہی دعا ہے ایک۔ وہ کون سا صحابی ہے جس کو حضور کی زیارت کے بغیر، صحابی کسی کو بھی صحابی کا درجہ نہیں ملا، یعنی سب سے بڑے عاشق اویس کرنی تھے لیکن وہ صحابی نہیں ہو سکے۔ میں ایک دیندار آدمی ہوں، آمدنی میری سالانہ 30 لاکھ ہے، لیکن ہمارے گھر کے ضروریات پہ وہ خرچ ہو جائے، اگر نہیں بچتا تو زکوٰۃ نہیں ہے، بچے گا تو زکوٰۃ دیں گے نا۔ بہرحال جس آدمی نے اپنی حاملہ عورت کو طلاق دی ہے، مسئلہ یہی ہے کہ طلاق ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، وہ گناہ گار تو ہوگا لیکن طلاق جو ہے وہ تو ہو جائے گی، اور 3 طلاق کی ایک دفعہ دی وہ 3 ہی شمار ہوں گی۔ اور یہ کسی ایک کا قول نہیں، چاروں اماموں کا یہی قول ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، کہ 3 ہیں اور 1 ہے۔ بعض علماء اہل حدیث نے 3 کو ایک وقت میں 1 کہا ہے، لیکن جمہور امت کے نزدیک 3 ہے۔ ہم نے ہوٹل بک کرایا ہے اپنا، بڑی بیٹی کا نام، 3-4 سال کی بیٹی کا نہیں لکھا تو کوئی بات نہیں، اس کا کوئی الگ کرایہ نہیں ہوتا۔ نہیں، چھوٹی بچہ جو ہوتا ہے 2-3 سال کا، اس کا وہ کرایہ نہیں لگاتے۔ میں نے عمرے کے دوران 3 چکروں میں کندھا کھلا رکھا، 7 میں نہیں ڈھانپا۔ اصول اپنی یہی ہے کہ 7 میں کھلا رکھتے، لیکن کوئی جرمانہ نہیں۔ میری بیٹی 9 سال کی عمرہ کر رہی تھی، وضو ٹوٹ گیا، اس نے بغیر وضو کے کیا، اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کر کے ایک دفعہ طواف اس کو دوبارہ کرا دیں، بس باقی کچھ نہ کرائیں، جو ہوا ہو گیا، بچی ہے۔ بہرحال مسجد عائشہ سے، پاکستان سے کوئی بھی عمرہ کر سکتا ہے۔ یہ جو شجرہ ہے اس کا علماء بعض اس کے قائل ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل حدیث علماء بھی پڑھتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ پڑھا جائے۔ عورت حیض کے دوران حرم کے باہر بیٹھ کے تو زیارت کر سکتی، اندر نہیں آ سکتی ہے۔ میں حج پہ آیا، میں نے طواف زیارت نہیں کیا، تو بالکل آپ پر بیوی حرام ہے۔ اب طواف زیارت بھی کرو اور ایک بڑا جانور بھی ذبح کرو اور توبہ بھی کرو۔ شادی کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہوتی، بس دونوں جو ہیں وہ مسلمان ہوں اور دونوں کے والدین راضی ہوں، اور کوئی شرط نہیں۔ تبوک میں رہنے والا جدے سے احرام نہیں باندھے گا، میقات راستے میں ہے، الجحفہ وہاں سے باندھے گا۔ ہاں اگر کام کے لیے جدے جا رہا ہے تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔
مجھے 9 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، اللہ آپ کو اس اولاد صالح عطا فرمائے۔ بیوی اگر بیمار ہو تو فیملی پلاننگ تو نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ عرصے کے لیے وقفہ کر سکتے ہیں، 1-2 سال کے لیے۔ ایک ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کا یوٹرس ہی ریموو کر دو، آئندہ بچے دانی نہ رہے، تو وہ ناجائز ہے۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ 1-2 سال کے لیے وقفہ کریں، وہ جائز ہے۔ میں نے 3 عمرے کر لیے ہیں، مزید عمرے بہتر ہیں یا طواف بہتر ہے؟ بھئی اب مجھے ہر وقت یاد نہیں ہوتی کہ میں نے گردے کے لیے کون سی آیت بتائی تھی، اسی دن کی تاریخ کا وہ دیکھ لیں۔ واش روم کے اندر کھڑے ہو کر اگر اس میں گندگی کوئی نہیں ہے تو بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور وضو والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرا کزن ہے آصف، وہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کو بھی انفیکشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ولیمے کی تقریب جو ہے لڑکی کی رخصتی کے بعد شام ہو یا دن ہو، وہ جائز ہے، لیکن میاں بیوی کے ملنے کے بعد۔ بہرحال آپ کے بھائی نے آپ کا دم ذبح تو مکے میں کیا ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا گوشت تو بھی جدے نہیں لے جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ادا ہو گیا۔ دیوال کا معنی ہے کہ سورج جب سیدھا ہو کر ڈھل جائے تو 12:20 پہ وہ ڈھل جاتا ہے۔ عورت ایام حیض میں نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ میرا چاچا مسجد کا امام ہے، لیکن جمعہ کے لیے ایک بریلوی آدمی ہے جو آ کے پڑھاتا ہے، وہ بیچارہ فتنے کی وجہ سے خاموش رہتا ہے، بعد میں نماز دہراتا ہے۔ ٹھیک ہے، 5 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، اللہ صاحب اولاد کرے۔ کوئی عورت اپنے خاوند سے چھپ کر کسی سے بات کرے غیر مرد سے فون پر یا واٹس ایپ پہ، یہ بالکل ناجائز ہے، خیانت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ اس کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہو جائے، کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر، اللہ کا نام پڑھے۔ تکبیر اس لیے دی جاتی ہے کہ جیسے اذان اور تکبیر میں تھوڑی دیر ہے، اسی طرح زندگی ہے، گزر جائے گی، پھر قیامت آئے گی۔ نماز کے بعد دعا کرنے کا حدیث میں حکم ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دبر الصلوات المکتوبہ جو دعائیں ہیں وہ اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب 2 سنتیں، افضل ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اگر مجبوری ہو تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کے قریب کچھ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، وہاں اذان پہلے ہوتی ہے، وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ بہرحال وقت تو ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی نماز پڑھے تو ہو جاتی ہے۔ دوران طواف نیچے نظر رکھیں۔ سحر اور جادو کو توڑنے کے لیے سورۃ البقرہ سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، چونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے لا تقربھا شیطان قریب ہی نہیں آتا۔ غسل کرنے سے پہلے اگر تم نے وضو کیا ہے، یعنی کلی کی ہے، ناک میں پانی دیا ہے، وضو کی نیت کی ہے، پھر غسل کیا، وضو ہو جائے گا۔ نہیں کیا تو پھر غسل کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ عورت کا احرام کی حالت میں کنگھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کی ہے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر ہم طواف کے دوران اپنے چپل وغیرہ پیچھے لٹکا لیتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد کسی اور مسجد میں صلاۃ و سلام پڑھنا ہی بدعت ہے، جمعہ ہو یا کوئی دن ہو۔ ساس اور سالی جو ہے، سالی تو محرم نہیں ہے، ساس محرم ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے جو تیسرے دن کلخانی کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ 1 تولہ سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن آج کل مجھے معلوم ہوا ہے کہ سونے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، تو اگر وہ 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے پھر دینی پڑے گی۔
کسی دوسرے کے لیے طواف کریں، اپنے لیے کر کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما۔ سلام صفا مروہ پر سلام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ استلام کرنے کے بعد ہاتھ لگ جائیں حجر اسود کو تو چومیں، نہ لگے تو چومنا نہیں ہے۔ محمد صفدر نے سلام کہا ہے وعلیہ السلام۔ وضو کے بغیر اذان ہو سکتی ہے، قرآن بھی یاد ہو تو پڑھ سکتا ہے۔ ہم مکے پہنچنے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے سو گئے، پھر اٹھ کے ہم نے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ جگر کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت احرام کی حالت میں اپنے سر کو شوہر کے سامنے کھلا رکھ سکتی ہے، شوہر کے سامنے تو رکھ سکتی ہے لیکن بلا وجہ نہ رکھیں۔ اپنے لڑکے کو عالم بنانا ہے تو کسی مدرسے میں داخل کریں۔ ہمارے مدرسے کے ملازم کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کی بچوں کو صالح بنائے، عالم بنائے۔ زکوٰۃ جو ہے پیسے پر بھی دینی ہے، اونٹ پر بھی دینی ہے، بکری پر بھی دینی ہے، گائے، سب چیزوں پہ دینی ہے۔ کبوتر چوک میں جو لوگ ہوٹلوں کے کمروں میں نماز پڑھتے، نماز بالکل نہیں ہوتی۔ اگر یہاں 6 دن نے پھر 9 دن مکے میں نماز قصر پڑھیں گے، جو اپنے ہوٹل کے کمروں میں پڑھتے ہیں جہاں صفیں بھی نہیں ملتی، وہاں نماز نہیں ہوتی۔ بڑے بھائی نے مدرسے کے لیے زمین دی، بھائیوں کو اس کا حق نہیں دیا، تو اس کے ان کے بھائیوں کو جا کے کہیں کہ وہ بھی راضی ہو جائیں تاکہ مدرسے کا بنانا جو ہے وہ جائز ہو، کیونکہ اگر وہ راضی نہ ہوں تو پھر ان کے حصے کی ان کو رقم ادا کریں۔ وہی افضل طواف کا طریقہ وہی، حجر اسود سے شروع کرو، حجر اسود پہ 1 چکر، اسی طرح 7 چکر۔ دوران نماز جو ہیں اگر نفل نماز ہے پھر سجدے میں آپ جتنی لمبی چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ میقات کا اصل مفہوم یہ ہے کہ حضور نے وہ جگہ معین کر دی ہیں کہ ان سے آگے بغیر احرام کے نہ گزریں۔ اگر آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، چادر ٹھیک کرنے لگا، اپنے سطر پہ نظر پڑ گئی، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے سچی بات یہ ہے کہ خواب کے بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہے تعبیر کا، کسی اور عالم سے مسئلہ پوچھ لیں۔ اگر سر مڈاتے ہوئے اس طرح لگ گیا، خون نکلا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر عورت عمرے کے بعد بال نہیں کٹوائے، بھول گئی، تو اب یاد دلاؤ بال کٹوائے، جب تک بال نہیں کٹوائے گی وہ احرام میں ہے، جو بھی غلطی کرے گی دم پڑ جائے گی۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ اگر دم واجب ہو جائے تو مکے میں جا کے ایک بکری لے کے ذبح کر کے وہیں غریب کھڑے ہوتے ہیں، تقسیم کر دے۔ وہ بریلوی جو مزار میں سجدے کو اور غیر اللہ سے مانگنے کو غلط کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، پھر اچھی بات ہے۔ مرد یا عورت ہو احرام میں تو بعد میں اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں، ہاں کاٹ سکتے ہیں۔ قصاص کے طور پر جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے ان سے قصاص لینا تو ضروری ہے، لیکن ہندوستان میں تو مسلمان مظلوم ہیں، وہ کیسے قصاص لیں گے؟ وہ اللہ پہ چھوڑیں، اللہ ان کا بدلہ لیں گے۔ کہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ جس میں چرس کا پہاڑ ہوگا دجال آئے گا، یہ تو کوئی آپ نے کوئی نئی بات لکھی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنی۔ بس دجال آئے گا، کیا وہ چرس پیتا ہوگا؟ تم اس کو پینا چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ چرس کا پہاڑ ہوگا تو مزے کرو گے تم؟ پہاڑ کو کوئی تصور ہی نہیں ہے، جھوٹی بات ہے، تم نے گھڑی ہے، اور ہم نے تو آج تک سنی ہی نہیں۔
ہوکا مارنا کیا ہے؟ ہوکا مارنا مجھے نہیں پتا. محبت کی شادی کہاں تک جائز ہے؟ ہر وقت جائز ہے. حجر اسود پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو جائے تو آپ اپنی عورتوں کو قابو کریں، سمجھائیں کہ نہ جائیں مردوں میں، دور سے اشارہ کریں. عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو تو پور کے برابر سارے سرے کاٹ دیں. پاکستانی ہو یا کوئی ہو، مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے. ہمارا 2 بیٹا، اللہ سب کے بیٹوں کو اچھا بنائے. حافظ حبیب الرحمان لاپتہ ہیں، اللہ پاک کرے کہ باخیر ہوں اور واپس آ جائیں. ہماری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. میں نے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا بھی کیا، لیکن میری انگلی کا کچھ چمڑا اتر گیا. کچھ نہیں ہوتا. اگر مونچھوں کا کوئی بال ٹوٹ گیا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. میں مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آیا تو میں عادت کے مطابق ناخن جو ہے وہ دانتوں سے کاٹ دیا. کچھ نہیں ہے، 2-4 ریال خیرات کر دو. ایک بات یاد رکھو، جن لوگوں کو اللہ پاک مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، دعا کریں ہم سب کو نصیب ہو اور ادب کے ساتھ نصیب ہو، اور وہ حاضری ہمارے لیے شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنے. ان کی خوش نصیبی ہے کہ مدینے سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. کیوں؟ حضور پاک نے کبھی پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش سے تو عمرہ نہیں کیا نا. آپ نے اگر عمرہ کیا ہے تو وہاں ذوالحلیفہ سے کیا ہے یا جیرانہ سے کیا ہے. تو ایسا موقع اللہ تمہیں دے رہا ہے تو اس کو اگر ضائع کرو تو بڑی بد نصیبی ہوگی. فروٹ جو ہے کھانے سے پہلے کھائیں یا بعد میں، جیسے کھائیں، کوئی شریعت میں تو منع نہیں ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ فروٹ جو ہے وہ لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، کھانا جو ہے وہ بھوک مٹانے کے لیے کھایا جاتا ہے. تو اس لیے علماء یا باقی سب بعد میں اس کو استعمال کرتے ہیں. ویسے منع نہیں، پہلے بھی کر لو. میں نے سر پہ آج اس طرح پھروایا، لیکن صابن اگر خوشبو والا تھا تو کوئی صدقہ خیرات کرو. تیسرے چکر میں نماز کھڑی ہو گئی تو آپ نماز پڑھ کے جہاں ہیں اسی سے پھر طواف کو جاری رکھیں. حجر اسود کو بوسہ دینے سے بالکل گناہ معاف ہوتے ہیں، اور قیامت میں حجر اسود بھی شفاعت کرے گا. اللہ اس کو زبان بھی دیں گے اور اللہ اس کو آنکھیں بھی دیں گے. وہ جس نے اس کو بوسہ دیا ہے سنت کے مطابق اس کی سفارش کرے گا. میں نے پہلی دفعہ عمرہ کیا ہے، طواف اور صفا کے چکر جو ہے میں بھول گیا، تو آپ بھول گئے تو مجھے یاد ہے. بس اللہ قبول کرے، اور کیا کر سکتے. بہرحال اگر پیشاب کے قطروں کی تکلیف ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے انڈر ویئر یا کوئی چیز ایسی رکھیں تاکہ کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرے. اگر عین سورج سر پہ ہے تو نماز نہ پڑھیں، سورج ڈھلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک بچہ ہے عبداللہ، اس کو بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے. عورتیں جو ہیں جیسے مرد رکوع کرتے ہیں وہ بھی رکوع کر سکتی ہیں. رکوع کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کل عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اگر کپڑے پہن لیے اور آج سر مڈایا دم پڑ گئی. اگر ایک بندے پہ قرض ہے، وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، بالکل کریں، کیونکہ عمرہ بار بار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے.
شوار شیوار کو پتہ نہیں کہ مچھلی کھانا ہر وقت جائز ہے. اگر طواف کے نفل اکٹھے پڑھیں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل ہر طواف کے بعد پڑھیں. قطیبہ نام رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں. بچی میڈیکل میں پڑھائی کر رہی ہے، اللہ کامیاب کرے. وضو کرنے کے بعد اگر ہوا خارج ہو، بدبو بھی نہ ہو، آواز بھی نہ ہو، تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم دل سے نہیں مانگتے، صرف زبان سے مانگتے ہیں، اور ہمارا رزق بھی حلال نہیں ہوتا. اگر فجر کی اذان سے پہلے طواف مکمل ہو گیا، اذان کے بعد پہلے 2 رکعت طواف کے پڑھ لیں، پھر سنت پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے. جن لوگوں نے آیت سجدہ پر امام کے پیچھے سجدہ نہیں کیا لیکن رکوع میں چلے گئے تو ان کی نماز ہو گئی، لیکن جو رکوع میں بھی نہیں گئے، کھڑے رہے تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ لوٹائیں. یہ جو عالم ہے اساد و زمین، جن بھی رہتے ہیں، بالکل جن بھی رہتے ہیں، ملائکہ بھی رہتے ہیں. بہرحال ایک آدمی کے بڑے بیٹے نے دوسری شادی کی تو اس نے شادی کر لی. اب وہ بیٹے کی شادی پر ناراض نہیں رہنا چاہیے کہ اس نے گناہ تو نہیں کیا، شریعت کے مطابق جائز ہے، تم کس بات پہ ناراض ہو. اشک زہرا، پتہ نہیں، اشک تو آنسو کو کہتے ہیں. آپ کیوں خواہ اپنی بیٹی کا نام آنسو رکھ رہے ہیں؟ صرف زہرا رکھ لو، کافی ہے. ایک آدمی نے موبائل پہ دوسری شادی کی ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا، اس کو کہو دوبارہ نکاح پڑھیں. اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے کچھ کھاتے رہے کوئی حرج نہیں. قرآن کریم کی روح سے پوتے اور پوتیوں کو دادے کی طرف سے حصہ نہیں ملتا. انگریزی قانون میں ملتا ہو لیکن شریعت میں نہیں ملتا. اگر دادا اپنی خوشی سے دینا چاہے اس کی مرضی ہے. شوہر کی جائیداد آدھی وہ اپنی بیوی کے نام کروا دے، بیوی سب کو تقسیم کرے. اگر اس نے بیوی کو دیا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے سب وارثوں کو ملے گا. بہرحال موبائل سے یا کسی سے تصویریں بلا وجہ نہ بنایا کریں. ایک ہوتا ہے دین کی ضرورت ہے کہ درس ہے، کوئی چیز ہے، کعبہ شریف دکھا رہے ہیں، حج دکھا رہے ہیں، عمرہ دکھا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے. ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ مسلمان ہو گیا، ختنہ نہیں کرایا تو کوئی بات نہیں. ایک آدمی بیمار ہے، الطاف حسین کے نام سے، کینسر کا، اللہ شفا دے. پتہ نہیں کیا، جو سوتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ عالم. جوتے پہن کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، سنت نہیں. سنت اور ثابت میں بڑا فرق ہے. حضور پاک نے لڑکی کندھے پہ رکھ کے بھی نماز پڑھی، ثابت ہے، لیکن سنت تو نہیں ہے. تو اس لیے اگر جوتا پاک ہو نماز ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سنت تو نہیں. سنت تو یہ ہے کہ ہمیشہ بغیر جوتے کے پڑھی گئی. میزاب رحمت کے نیچے کوئی آیت نہ لکھیں، اللہ سے دعا کریں. میقات 5 ہیں جو کئی دفعہ میں نے بتا دی ہے. فضائل اعمال کتاب بالکل ٹھیک ہے. رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. وتر نماز جو ہے 3 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور 1 رکعت بھی. تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے. نماز ظہر سے پہلے یا عشاء سے پہلے اگر سنتیں پڑھیں 4 رکعت کٹھی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. ناخن چومنا حضور کے نام پہ بدعت ہے. بہرحال ہندوستان میں ظالم حکومت جو ظلم کر رہی ہے، اللہ ان کے ظلم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں.
اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی مدد فرمائیں اور ظالموں پر اپنا قہر نازل فرمائیں۔ اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ ایک شخص مسجد کا متولی ہے، محلے والے اس سے تنگ ہیں۔ محلے والوں کا کیا تعلق ہے؟ دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو بس۔ اگر نماز کی کتاب جیب میں ہو تو حمام جا سکتے ہیں، اگر اس میں قرآن کی آیات ہیں تو پھر باہر رکھیں۔ میری بیٹی کو مرگی کی تکلیف ہے تو وہی آیت پڑھیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔ عورت عمرے کے لیے بغیر محرم کے نہیں آ سکتی اپنے ملک سے۔ بہرحال کوئی آدمی جو آدمی جانور کے پیشاب کو پاک سمجھتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں نے نہیں پڑھا بیر شفا کے بارے میں۔ میری بیوی کو معدے کی تکلیف ہے، سب سے وہی وظیفہ ہے کہ 7 دفعہ پانی پہ سورت دم کر کے ہر نماز کے بعد پیا کریں۔ میری بیٹی ہے، معذور ہے، عافیہ اور اہلیہ کو اللہ صحت عطا فرمائیں۔ ہم نے طواف کیا لیکن ہم نے 2 رکعت مغرب سے پہلے پڑھ ادا ہو گئے۔ افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ بہرحال اگر بدعتی امام ہو تو نماز نہ پڑھیں۔ نشا پاشا ممبئی سے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں۔ بہرحال والدین کی اجازت کے بغیر جہاد پہ بھی نہ جائیں اور تبلیغ پہ بھی نہ جائیں۔ استخارے کے بعد اگر ایک بات پہ دل بیٹھ جائے وہ سمجھے کہ یہی انشاءاللہ خیر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم چلیں، اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ادھر خود چلائیں گے۔ بہرحال سجدے کے رکوع میں یا آخری تشہد میں دعائے قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جدے حاجی ہے، طواف الوداع نہیں کیا، جدے کیا لیکن واپس آ گیا، ٹھیک ہے، جب جائے تو طواف الوداع کر کے جائے۔ اگر خوشبو والے ہاتھ صابن سے احرام میں ہاتھ دھوئے ہیں تو 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ حضرت معاویہ نے خلافت یزید کو کیوں دی؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کو کیوں دی؟ وہ بھی تو باپ بیٹا تھے نا۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ بیٹے کو نہ دیا جائے، اگر اس کے اعمال خراب ہیں تو پھر خود بھگتے گا۔ میرے پاس 4 کتابیں ہیں آپ کی، میں کیسٹوں کی شکل میں ان کو پتہ نہیں MP یا MP4 پہ تبدیل، جیسے کرو، مقصد اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، کافر کو گواہ بھی نہیں بنا سکتے۔ سلام لینے کا بہتر طریقہ یہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغرب کی اذان اور نماز کے سے پہلے 2 رکعت کوئی پڑھے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے۔ باتھ روم میں کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وہ صاف ہے تو۔ ساس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ حج یا عیدین کے موقع پہ عورتیں غیر محرم سے ہاتھ ملا سکتی ہیں؟ نہیں ملا سکتی ہیں۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ عمرے کے بعد افضل حلق ہے، حلق نہ کراؤ تو پھر قصر اتنا ہو کہ 1/4 حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ ہمارے ہندوستان میں مسلمان جو ہے اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، بہتر ہے کہ نہ پڑھائیں، اسی مسلمان مدرسوں میں پڑھائیں۔ میزاب رحمت کے نیچے یہ لکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کرو۔
طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اورنگزیب صاحب ہیں یا جو بھی ہیں سب کو کعبے کا دیدار نصیب فرمائے۔ احرام کی حالت میں نسوار یا سگریٹ ڈبل حرام ہے۔ اگر حجر اسود سے طواف شروع کیا لیکن ختم مقام ابراہیم پہ کیا تو پھر ناجائز ہے، دوبارہ طواف کرے، ختم بھی حجر اسود پہ کرے گا۔ ہمارے گاؤں کی مسجدوں میں اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ انشاءاللہ جو حجر اسود کو بوسہ دے یا اشارہ کرے اس کی بھی شفاعت ہوگی۔ مولانا نصیر احمد صاحب قافلے کے ساتھ آئے ہیں، اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ اگر کسی کے کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا لیکن بعد میں وہ نکاح کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، دونوں توبہ کریں اور نکاح کر لیں۔ ایک ساتھی ہے جب مسجد میں جہاد کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی جائے تو وہ چلا جاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، جہاد تو قیامت تک باقی ہے۔ اشاعت توحید والے لوگوں کے سب کے پیچھے نماز جائز ہے بھائی، فتویٰ لینا ہے تو کسی بڑے عالم سے لو۔ ایک مسجد ہے جو تیل اور گیس کمپنی نے بنائی ہے، اگر وہ عارضی مسلح تھا تو تبدیل ہو سکتی ہے، اگر مسجد کی نیت سے بنائی گئی ہے تو پھر تبدیل نہیں ہو سکتی۔ روزانہ بولسا دیتا ہوں، اچھا کرتے ہیں۔ میری بیٹی کا دل جو ہے وہ چھوٹا ہے، اللہ شفا دے۔ میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ میری شادی کروا دو، اس کو کہو بھی تم خود کرو، میں کیوں کروا دوں۔ مکے میں ام القریٰ یونیورسٹی جو ہے وہ حد حرم سے باہر ہے، میرے خیال میں تو اندر ہے، چونکہ میں نے دیکھا نہیں صحیح معنی میں۔ عمرہ پاکستان روانہ ہوئے، شارجہ ایئرپورٹ پہ نفل پڑھنے کا موقع نہ ملا، مجبوری کی بنا پر نماز 2 رکعت نفل اشارے سے پڑھ کے نیت نہ بھی پڑھتے تب بھی نیت جائز ہے۔ بیٹا نافرمان ہے، اللہ سب کی اولادوں کو فرمانبردار بنائے۔ اگر صفا مروا کرنے کے بعد تھک گیا، سو گیا، اٹھ کے پھر حل کرایا، کوئی بات نہیں۔ اگر احرام کی چادر کے کنارے سلے ہوئے ہوں تو وہ جائز ہے۔ ہر آدمی کو اچھے کام کی دعوت دیں اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا و امور المسلمین، اصلح احوالنا و احوال المسلمین، اصلح اولادنا و اولاد المسلمین، اصلح بناتنا و بنات المسلمین، اصلح شبابنا و شباب المسلمین، اصلح لنا شاننا کلہا فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم لا تجعلنا مضرۃ للماذرین، لا تجعلنا عقرۃ للآکرین، لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، تحفیظ کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اور علماء کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں،
افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل